بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ آپ لوگ بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں حمزہ نے راول پنڈی سے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں حمزہ کی سچی آپ بیتی۔ یہ سچی آپ بیتی ایک کال سینٹر کی ہے جہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کال سینٹر کا نام اور شناخت ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کال سینٹر کی جو ایک وقار ہے وہ مجروح ہو، اس کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا نام شیئر نہیں کروں گا۔ اور یہ کال سینٹر راول پنڈی میں جس بلڈنگ میں ہے اس بلڈنگ میں ایک بیسمنٹ بھی تھا۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کال سینٹر کی ٹائمنگ رات کی ہوتی ہے، اور پاکستان میں جتنے بھی کال سینٹر ہیں وہ نائٹ شفٹ میں ہی کام کرتے ہیں، اور جن لڑکوں کے ٹارگٹ جلدی کمپلیٹ ہو جایا کرتے تھے ان کی چھٹی بھی جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ دسمبر چل رہا تھا اور سخت سردی تھی۔ آج میرا بھی ٹارگٹ جلدی کمپلیٹ ہو چکا تھا تو میری بھی چھٹی ہو گئی تھی۔ اچھا، جب کبھی میں جلدی چھٹی ہو جاتی تھی، جب میں واپسی گھر کے لیے جا رہا ہوتا تھا تو مجھے بیسمنٹ سے آوازیں آیا کرتی تھیں، اور میں سوچتا تھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ کبھی میرا دل بھی کیا کرتا تھا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح، آخر یہاں پر کون لوگ رہتے ہیں جن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مگر ہم تمام لڑکوں کو اس جگہ پر سختی سے نہ جانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ہمارے جو ٹیم لیڈر تھے انہوں نے ہمیں سخت الفاظوں میں منع کیا ہوا تھا کہ کوئی لڑکا بھی اکیلا کبھی بھی اس بیسمنٹ میں نہیں جائے گا۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر بات کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، جتنا تم سے کہا گیا ہے اتنا تم کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو منع کر رہا ہوں تو اس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ خیر، میں خاموش ہو گیا۔ میرے ساتھ ہی ایک میرا کو ورکر ہوا کرتا تھا زیغم، اس کو بھی ایڈونچر کا بڑا شوق تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ یار آخر کیا وجہ ہے کہ سر جو ہمیں نیچے جانے سے منع کرتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے اس کی اور میری ایک ساتھ چھٹی ہو گئی تو اس نے کہا کہ یار، سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا حمزہ یار آج ہم لوگ اپنے ایڈونچر کو پورا کرتے ہیں، چل یار چل کے تو دیکھیں کہ آخر نیچے بیسمنٹ میں ہے کیا۔ اس کے یہ کہنے پر میرا بھی دل کیا اور میں نے کہا ہاں یار آج دیکھ ہی لیں آخر نیچے ہے کیا۔ ہم دونوں نے اپنے موبائل کے ٹارچ آن کیے اور بیسمنٹ میں اترنے لگے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کافی سارے گلاس ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، زمین پہ جگہ جگہ کانچ بکھرے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ جو لڑکا زیغم تھا اس نے مجھے نہ جانے ڈرانے کے لیے، یہ سچ میں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، اس نے مجھے کہا حمزہ یار کوئی مجھے پیچھے سے دھکے دے رہا ہے۔ میں نے کہا یار مذاق نہیں کر۔ اس نے کہا نہیں حمزہ، واقعی میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، اور اچانک ہی ہمیں وہاں سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا شاید ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے کوئی کانچ ٹوٹا ہوگا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک کانچ ہمارے اوپر بھی آ کے لگا۔ وہ مجھے پھر کہنے لگا یار بڑی زور سے کوئی دھکا دے رہا ہے۔ میں جو اپنا ایڈونچر کا مزہ لے رہا تھا، چاروں طرف ٹارچ کی روشنی مارتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہاں پر
ہے کون؟ تو اچانک ہی اس لڑکی کی آواز آئی، جیسے کہ کسی نے اس کا گلا دبوچ لیا ہو، اور گھٹی گھٹی اس کی مجھے آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اتنی دیر میں نیچے زمین پہ گر چکا تھا، اور میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی پہ جب اس کی گردن پر ڈالی تو میں نے خود وہاں پر جیسے کہ ناخنوں کا نشانات دیکھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ اب مجھے بھی بہت زیادہ خوف آنے لگا جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی، اور وہ زمین پہ گرا ہوا تھا اور وہ چیخ رہا تھا جیسے کہ کسی نے اس کا گلا بہت مضبوطی سے پکڑا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے مجھے بے انتہا خوف آنے لگا، اور ہم دونوں نے جو تھے واپسی کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے۔ ہم ٹارچ کی روشنی جہاں مارتے، کیونکہ نیچے بیسمنٹ میں شیشے بھی لگے ہوئے تھے، تو مجھے وہاں پر کسی کا عکس نظر آ رہا تھا، اور ہمیں کہیں سے بھی وہ سیڑھیاں نظر نہیں آ رہی تھیں جس سے اتر کر ہم لوگ نیچے آئے تھے۔ اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ ہمارے جو موبائل کی بیٹری تھی وہ فل تھیں، کیونکہ ہمارے ٹیم لیڈر کی جو ہدایت تھی، ان کا اصول تھا کہ چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگ اپنے موبائل کو فل چارج کریں۔ جب آپ لوگ گھر پہنچیں تو ہمیں انفارم کریں کہ آپ لوگ خیریت سے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کا یہ سیفٹی رول تھا کہ اتنی دیر سے جب ہم لوگ گھر جاتے ہیں تو خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ لوگ گھر پہنچے اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں۔ موبائل کی ٹارچ آن تھی اور ہم لوگ جگہ جو تھے تلاش کر رہے تھے، اور اب کی بار اس لڑکی کو کسی نے نیچے زمین پر بہت زور سے دھکا دیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے گردن کے اوپر دونوں ہاتھ جیسے کسی سے اپنی گردن چھڑوانا چاہ رہا ہو، اور اس لڑکی کے منہ سے اچانک ہی خون باہر آیا۔ یہ اس کی حالت دیکھ کر میری تو جان بالکل ہی سمجھ لے کہ ٹانگوں سے نکل چکی تھی۔ میں اس کو اپنے سامنے اس طرح زمین پہ پڑا دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے بھی کوئی بہت ہی لمبی چیز، اس کی جو کہنے کے جسم کی بدبو اتنی زیادہ تھی کہ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور اچانک ہی بیسمنٹ میں بہت تیز ہوا چلنے لگی، جیسے کسی نے 100 پنکھے نیچے لگا دیے ہوں، اور وہ جو پورے بیسمنٹ میں ایسی سائیں سائیں ہوا چل رہی تھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بیسمنٹ میں اسی طرح کے 3 سے 4 سائے ہمارے سامنے گھومنے لگے، اور اس کی اتنی زیادہ بدبو تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا سانس اب بند ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہی جیسے کوئی گوشت جلا رہا ہو، اس کی بدبو بھی بہت زیادہ اس بیسمنٹ میں پھیل رہی تھی۔ اب سانس لینا بہت مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے، اور پھر اچانک ہی ایسے لگا کہ جیسے کوئی لکڑی کے جوتے پہن کر اس بیسمنٹ میں چل رہا ہو، اور کانچ مسلسل ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے زیغم کو سہارا دے کر اٹھایا، اور ہم دونوں جو تھے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، اور مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چیزیں ہمارے پیچھے ہیں، اور میرے جو موبائل تھا میں اس سے روشنی سے ان سیڑھیوں کو تلاش کر رہا تھا، اور اب مجھے بھی دھکے لگنے شروع ہو گئے تھے، مگر میں نے ہمت کر کے اس لڑکے کو سہارا دے کر چلنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹ رہا تھا، مگر تکلیف کی وجہ سے وہ لڑکا بھی بے ہوش ہو کر میرے اوپر ہی جھول گیا، اور اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ لڑکا بھی مر گیا، اور وہیں سے مجھے بھی دھکا اتنا زور کا لگا کہ میں بھی زمین پہ گر گیا، میں زمین پہ اور وہ لڑکا میرے اوپر، اور بس مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب میرا وقت قریب ہے۔
اب میں بھی مرنے والا ہوں۔ اور اس میں میں نے کلمہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا، اور آیت الکرسی جتنی میری ہمت تھی میں نے وہ پڑھنی شروع کی کہ اچانک ہی میری فون پر مینیجر صاحب کی کال آ گئی، کیونکہ وہ اپنے رول کے مطابق ہمیں کال کا جو کہتے تھے انہوں نے کال کی، کیونکہ ہم نے ان کو اپنے گھر پہنچنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ میں نے فوراً ہی کال ریسیو کی۔ کال ریسیو کرتے ہی ان کی آواز گونجی، اور میں ان کی آواز سن کر ہمت آئی، اور میں نے صرف یہی کہا کہ سر مجھے بچا لیں، سر مجھے بچا لیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کہاں پر ہو حمزہ؟ میں نے بس اتنا کہا، بیسمنٹ میں۔ کچھ دیر میں ہی میرے جو مینیجر صاحب تھے وہ 5 لڑکوں کے ساتھ اس بیسمنٹ میں داخل ہو گئے۔ ان میں 2 لڑکے حافظ قرآن تھے اور 3 لڑکے انہی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ہم لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا، اور وہ دونوں لڑکے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ دوسرے لڑکے زیغم کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ فوراً 1122 کو بلایا گیا، اور مجھے سر ایک سائڈ پر لے کر چیئر پر بٹھایا، اور مجھے پانی پلا کے انہوں نے کہا کہ تم اس بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کرو گے، آفس کے کسی لڑکے کو بھی اس بارے میں تم کچھ نہیں بتاؤ گے۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی، تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے CEO صاحب نے اس بلڈنگ کو 5 سال کے کانٹریکٹ پر لیا ہے، اور اگر یہ باتیں باہر پھیل گئیں تو ہمارا بزنس جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اس کمپنی کی ساکھ اور امیج خراب ہو سکتا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس بات کو کس طرح ہینڈل کرتے ہو۔ وہ لڑکا جو کہ زخمی ہوا تھا اس کی بھی ٹریٹمنٹ کروائی گئی، اور 1 دن وہ ہاسپٹل رہنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اور سر نے اس سے بھی یہی پرومس لیا کہ وہ یہ بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا۔ پھر اس واقعے کے بعد سر نے میرے ساتھ 2 ہیلپر جب میری چھٹی ہوتی تھی تو میرے ساتھ بھیجتے تھے میری حفاظت کے لیے، اور دوسرا لڑکا زیغم، اس نے تو اس واقعے کے بعد آفس آنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور میں نے بھی کچھ عرصے کے بعد اس آفس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کسی قسم کا نقصان ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں جس چیز سے منع کریں ہمیں اس چیز سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی حمزہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔